بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ یعنی بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا، گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چونٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے، مگر ایک چونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا۔ جبکہ اس چونٹی کو دوبارہ وہ پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنی کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چونٹیوں کو لے کر آئی، گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ ابن قیم نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ لیا تو وہی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو لے آئی۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چونٹی پر حملہ آور ہوئے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا سارے پھر اس مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئے، گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کریں۔ جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں۔